अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों का हाल पूछा है, तो मैंने कहा अब दोबारा पूछ लूँ हाल चाल। तो उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के घर के मसाइल परेशानियां दूर फरमाएगा। अच्छा, और हाँ, मैंने क्या कहना था, आज मेरा इरादा है अभी कि मैं आपको ना स्टोरी सुनाऊं। मेरा दिल कर रहा है वो वाली स्टोरी सुनाऊं कि मेरे हस्बैंड ने जब दिल में तलाक दी थी ना, उससे पहले क्या हुआ था, वो स्टोरी सुनाऊं। तो अभी मैं सुनाती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह करे मेरे सब्सक्राइबर ना ड्रॉप हों, बस अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे ना ऑन, अल्लाह करे ना ऑन। अच्छा, आपने भी कहना साथ साथ अल्लाह करे ना ऑन। तो मैं छोटे छोटे क्लिप लेती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि शायद नहीं, इंशाल्लाह यकीनन। कल एक सिस्टर ने कहा है कि आप यकीन रखें अल्लाह पाक देगा, क्यों नहीं देगा, अल्लाह ज़रूर देगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है वो ज़रूर देता है। मैंने वो स्टोरी सुनाई है ना अंधे वाली अभी आपको, कि अंधा जो था वो अपने दिल से दुआ नहीं मांग रहा था। तो मैंने भी चैनल के लिए दिल से ही की। अच्छा, मेरी बात सुने, मैंने वो उस वीडियो पे लिखा था कि मैं बच्चों से शायद मिलने ना जा सकूं। हाँ जी, इसी तरह है, वही बात बताने के लिए मैंने दोबारा वीडियो डाल रही हूँ। हुआ ये है कि मेरी आज से शायद 1 महीने पहले की वीडियोस में ये है कि मेरे हस्बैंड की वाइफ जो है वो हॉस्पिटल दाखिल थी, फिर वापस आ जाती हैं, फिर जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। उनके पित्ते में पत्थरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि 10 से दम कराओ, 10 से दम कराओ। बेशक अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है, इसमें कोई शक नहीं, मौजज़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपरेशन डेट दी हुई थी डॉक्टरों ने। तो मेरे हस्बैंड उनको हॉस्पिटल से वापस ले आए थे। आज से 1 महीना पहले की बात होगी या डेढ़। तो ऑपरेशन नहीं कराया था, दम करवाया था, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था। सब चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। तो उनको आराम आ गया था थोड़ा सा, लेकिन अब फिर उनको उसी तरह का मसला चल रहा है, दर्द है पित्ते में। तो वो कल हॉस्पिटल जा रही हैं, तो क्या पता वो एडमिट हो जाए और एडमिट हो और वो फिर उनका ऑपरेशन हो 1 हफ़्ते बाद ही देंगे ज़ाहिर डेट। और फिर आगे रोज़े आ रहे हैं, तो मेरा दिल परेशान हो गया है सुनकर। चलो अल्लाह पाक उनका ऑपरेशन खैर खैरियत से गुजर जाए, खैर खरामा हो। अपने बच्चों पे अपनी ही माँ अच्छी लगती है उनके सर पर, तो उनको अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती दे और वो वापस आएँ। लेकिन ये है कि फिर काम तो फिर मुझे ही करने पड़ेंगे। मुझे फिर मैं यहाँ से जा नहीं सकूँगी, अपने बच्चों से मिलेंगे। मैं किस तरह दिन गिन रही हूँ ये मुझे ही पता है कि मैं जाऊँ 14 तारीख को। मैंने देखे मेरी भाभी कब से आई हुई है उम्रा कर, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं जा रही कि मैं 14 को जाऊँगी, 15 रुकूँगी और 16 को मेरी बेटी की बर्थडे होगी। हम इस तरह जाएंगे, हम इस तरह करेंगे। हालांकि मेरे पास, मैंने बताया ना, पैसे नहीं है, इनकम मेरी नहीं आई। तो आप लोग को भी हैरानगी होगी, मेरी इनकम नहीं आई, तो ये अगली बात सुनकर हैरानगी होगी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप लोग अपने पैसों से केक ले लेना और हम दोनों, मैं बात साफ़ करती हूँ, ठीक है, तो थोड़े से पैसे आप डालना और थोड़े से मैं, तो हम खाना बाहर खा लेंगे, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा बस मम्मा आप आ जाओ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखो बच्चों से मांग रही हूँ, कितनी गलत बात है ना। चलो खैर, देने वाली आप लोगों से शेयर करने का ये मतलब नहीं कि मैं रोना पिटना डाल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग मेरी बात सुनते हो, हर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऐसी। तो वहाँ अब मैं सोच रही हूँ कि ये खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाए, इनका वापस आ जाए, फिर 2-4 दिन रुक कर फिर मैं चली जाऊँगी। क्या पता पहले रोज़े ही मैं वहाँ पे रख लूँ, अपनी भाभी के घर में रख लूँ 7-8 रोज़े और बच्चियों से मिल लूँ। इफ्तारी के बाद चले जाएंगे वहाँ। प्लीज़ दुआ करिएगा मेरे लिए, कोई बीच का रास्ता निकल आए, बस आप लोग दुआ करिएगा। मेरा बहुत दिल कर रहा है जाने को, तो मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि मैं तो दिन गिन रही थी। तो अच्छा, अब मैं आती हूँ बात की तरफ कि मैंने पिछली जो वीडियो थी कुछ महीने पहले डाली थी, जो मेरी वायरल हुई है, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने अनोखी तलाक किस तरह दी थी। और हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था ना वॉशरूम में बंद करके, और कहा था, वीडियो बनाई थी साथ साथ, और कहा था कि अगर तुमने ये बातें ना की तो मैं तुम्हारे मुंह पर तेज़ाब डाल दूँगा, और साथ में उन्होंने डंडा भी पकड़ा हुआ था।
اور ویڈیو بھی آن تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈال دوں گا، بس جو کچھ میں بولتا جاؤں تم بولتی جانا۔ انہوں میں کیوں کہہ رہی ہوں بھائی، اس نے مجھے کہا کہ تم بولو کہ میں ایک غلط عورت ہوں، میں بچے نہیں سنبھال سکتی، اور یہ گھر جو میرے نام کیا اس نے، میں اس کو واپس کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ اس نے ویڈیو میں ریکارڈ کیا، میری ویڈیو بنائی پوری، اچھا سب کچھ ریکارڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بلیک میل کرنے کے لیے کہ جب صبح اٹھوں گا تو اس سے جو گھر میرے نام اس نے کیا ہے نا، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ وہ گھر واپس لے لو سسٹر، اس کے لیے عدالت تک جانا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت لمبا ہے، میں کدھر سے جاؤں، کہاں کیسے لوں وہ گھر۔ چلو یہ ہے کہ اس گھر میں میری بیٹیاں رہ رہی ہیں، خوش باش ہیں، تو رہنے دو ان کو، ان کے صدقے میں ان کا ہی ہے وہ گھر۔ تو اچھا پھر میں جب صبح اٹھی مجھے ڈر لگا، میں نے کہا یہ نہ ہو یہ ویڈیو بلیک میل کر رہا ہے مجھے، اور جو گھر کے کاغذ تھے جو اس نے مجھ سے سائن کروائے تھے، سارا کچھ کینٹ بورڈ میں جا کے کروایا تھا، وہ واپس وہ کروا لے گا واپس۔ میں نے ڈر کے اپنے بھائیوں کو کال کی، بلایا، تھانے چلے گئے، میں نے اس پہ رپورٹ کروا دی تھانے۔ وہ ڈر گیا، اور تھانے میں اس نے اتنا ایسے مسکینوں جیسا منہ بنایا اور اتنا شودہ بن گیا، یقین کرے، میں کہتی ہوں منافق ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے اس پہ یقین کر لیا پھر، اور اس کو تھانے میں معاف کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بیٹی رو رہی ہے، اس ویڈیو میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا، کمرے میں سوئی ہے نا، ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ اچھا تو نا صبر کریں، چنگی طرح آواز سننے دیں۔ اچھا ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر تھانے میں اس نے نا مجھ سے معافی مانگی سب کے سامنے، میں اب تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا یہ وہ، لیکن وہ سب کچھ مکار چہرہ تھا، تو میں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو ہمارے سے، میں نے کہا نہیں جا سکتی، یہ اور اس کی بیوی چاہتے ہی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں، یہ مجھے طلاق کے کاغذ بھیج دیں، میں نہیں جا سکتی۔ میں نہیں گئی، میں جس بھائی گھر بھی جانا نا اس بھائی کے گھر چلی گئی ہوں۔ تو اگلے دن پھر اس نے مجھے میسج دے کے گالیاں نکالنی شروع کر دی، گالیاں دینی شروع کر دی، وہی مکرو چہرہ سامنے آ گیا۔ پھر میں گھر گئی دوبارہ، اب اس کی بیوی کمرے میں وڑ کے اس کو کہے کہ اس کو بولو ادھر سے جائے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ تو اس نے کہیں بیوی کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے مجھے اس نے نہیں دی تھی طلاق، منہ پہ نہیں دی تھی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو بیوی کو بتایا ہوا تھا، اور بیوی کہتی تھی اس کو نکالو ورنہ میں جا رہی ہوں، روس کے اپنی ماں کے گھر چلی جائے نا۔ تو یہ مجھ سے میرے اس شوہر نے نا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ ڈیوٹی سے آئے، یہ جاب کرتا ہے پرائیویٹ، وہاں سے آئے اور سیدھا اگر بیوی ہو تو اس کے کمرے میں چلا جائے، میرے سے سلام بھی نہ کرے، دعا بھی نہ کرے، صرف یہ پوچھے پکانا کیا ہے، پکانے کے لیے کھانا لا دے، میں پکاؤں بھی، صفائی بھی کروں، سارے کام کو، لیکن مجھ سے بات نہ کرے۔ اور مجھے شک ہونے لگا، میں نے کہا شاید یہ تھانے کی بات پہ اتنا ناراض ہو گیا اس لیے ایسے کر رہا ہے۔ اچھا تھانے میں اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، سب کچھ کیا کہ میں آج کے بعد ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کو یہ وہ، لیکن وہی پھر اچھا یہ مجھ سے بات ہی نہ کرے، مجھے اس پہ شک ہونے لگ گیا۔ اور میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس نے کہا کہ میں تم سے تب بات کروں گا جو گھر تمہارے نام کیا ہے وہ پیپر دوبارہ سائن کرو، مطلب کہ وہ پیپر مجھے دے دو نا، مجھے دے دو وہ پیپر اور ان پہ سائن کر دو اور مجھے واپس کر دو۔ وہ بلیک میل کرتا تھا، میں نہیں بلیک میلنگ میں آ رہی تھی، لیکن دل دکھتا تھا 15 سال جس کے ساتھ گزارے ہوا ایسا کرے۔ تو اس نے پتہ ہے کیا آج میں جو بات ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں اللہ جانتا ہے ایک سچی ہے، اور یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اس نے میرے بک ریک کے اوپر 3 قرآن پاک پڑھے تھے، اس نے ایک قرآن پاک سینے سے لگایا اور لگا کے کہتا ہے تم مجھے وہ پیپر دے دو نا، میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں میں نے جو تمہارے ساتھ حلالہ کروں گا، میں نے تو طلاق دی ہے تو میں تمہارے ساتھ حلالہ کروں گا، تو میں تمہیں رکھوں گا، بس اس طلاق کا ہم کسی کو نہیں بتاتے، 3 مہینے تم، یہ دھوکہ مجھے مار گیا، اس دھوکے نے مجھے کھا گیا یہ دھوکہ اس کا، تم اس طرح کرو، میں نے تمہیں طلاق تو دے دیا، اب دل میں دی ہے، لیکن میں تم سے دوبارہ نکاح کروں گا، مجھے اس قرآن کی قسم، اس نے سینے کے ساتھ لگایا، پیپر بس تم مجھے دے دو، میں یہ راز ہم رکھتے ہیں، اور 3 مہینے تم یہاں پہ ہی رہو اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اوپر رہوں گا، تم نیچے بچوں کے ساتھ رہو، کسی کو نہیں پتہ اس چیز کا، اور پتہ ہوگا بیوی کو بھی پتہ ہوگا، مجھے تو لگتا ہے پتہ تھا۔
تو حلالہ کریں گے، کسی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کروا کے دوبارہ شادی کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس ساری کھیل کا یا جو بھی ہے۔ لیکن اب میں بچوں کی خاطر یہ بھی کرنے پہ تیار ہوگی۔ چلو ابھی بھی تو میں نے نکاح کر ہی لیا ہے نا، تو لیکن تم مجھے کاغذ واپس کرو تب کروں گا۔ اب آپ خود سوچیں، آپ خود مسلمان ہیں سارے، کیا وہ قرآن اس بندے پہ نہیں پڑھے گا؟ کیا قرآن نہیں پڑھے گا اس بندے پہ کبھی بھی؟ اچھا، اس نے اس قرآن کی قسم کھائی اور جب پیپر لے لیے تو وائی ٹی فیملی اس نے مجھے دھکے دے کے ذلیل کر کے گربان سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ اتنی منافقت یارو، اتنی منافقت یار، میں نے کیا کسی کا بگاڑا تھا؟ اتنی اس نے مغلنا منافقت کی۔ اس نے وہ پیپر لے لیے اور اس پہ انگوٹھے میرے پتہ نہیں کیا پلا کے کھلا کے انگوٹھے لگوائے، سائن تو میں اپنے ہوش میں کبھی نہ کرتی کیونکہ میں واپس دینا نہیں چاہتی تھی، صرف پیپر دیے تھے۔ اس نے کرا کے پیپر غائب کر دیے، کسی دوست کے گھر رکھوایا اور اس نے پھر مار دھاڑ شروع کر دی میرے ساتھ۔ میں نے کہا تم نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمہارے ساتھ حلالہ کروں گا۔ کہتا ہے کوئی نہیں۔ تو روز میں پھر وہی آگے سٹوری وہ ہوئی جو میرے بھائیوں کو کال کرتا تھا کہ تم لوگ بغیر ہو تو اس کو نہیں لے کے جاتے ہو، تم لوگ یہ ہو، تم لوگ وہ، اس کو میں نے طلاق دل میں دے دیا، یہ جاتی نہیں ہے، یہ دفعہ نہیں ہوتی۔ ایسا انوکھا کھیل اس نے طلاق کا کھیلا نا، صرف اس 3 مرلے کے گھر کے پیچھے، جو مطلب اس نے وہ گھر نا میرے اس طرح میرے نام کیا، اس طرح گفٹ کیا مجھے کہ جب اس نے دوسری شادی کی اجازت لینی تھی نا تو 2 طلاقیں اس نے، پہلے 1 طلاق دے تھی کہ 2 دی تھی، فون پہ دی نا، تو مجھے کہتا میں تمہیں پوری طلاق دے دوں گا ورنہ مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کہا یہ طلاق دے گا تو فائدہ، میں اجازت دے دیتی ہوں۔ کہتا میں تمہارے نام یہ نیچے والا پورشن کرتا ہوں تو مجھے اجازت دو۔ ہم گئے کینٹ بورڈ، کینٹ کے کینٹ بورڈ گئے، وہاں میں نے اس کو اجازت نامہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اس پہ سائن کیا، اس نے کہا کہ یہ گھر جو 3 مرلے کا ہے میں اس بیوی کے نام کرتا ہوں، اس کو گفٹ کرتا ہوں، اس کا حق مہر ہے یہ۔ آپ لوگ خود سوچو، حق مہر تو بیوی کو دینا چاہیے نا اس کا۔ اچھا، اس نے وہ گھر نام کیا، سائن کرا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عثمان غازی میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، اتنے زیادہ ہاتھ تلواریں اٹھا کے آ گئے ہیں۔ یہ جوس، میرے ہسبینڈ کی وائف نے کہا گاجروں کا جوس بناؤ، مجھے اس مشین کو چلانا نہیں آتا تھا، ان کی یہ مشین ہے، تو میں نے کہا میں کاٹ دیتی ہوں تو آپ چلا دو، مجھے نہیں آتا، خراب ہو جائے گی۔ اچھا خیر، سٹوری آدھی اگر سننی ہوئی تو مجھے میسج کریے گا، کمنٹس کریے گا، کل میں اور بھی سناؤں گی پرانی سٹوریاں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہ کچھ آپ بھی سیکھ لیجئے گا۔ تو کہاں میں پہنچی تھی، ویڈیو ختم ہونے والی ہے۔ ہاں، اس نے بھائی یہ باقی بعد کی سٹوری ہے کہ اس نے بار بار میرے بھائیوں کو بلانا شروع کر دیا کہ یہ کس طرح ادھر سے جائے۔ میں روتی رہی، یہ مجھے دونوں میاں بیوی تماشا دیکھتی تھی، میاں گربان سے پکڑ کے دھکے دیتا تھا، گھر سے نکالتا تھا کہ اسی بھائی کے گھر چلی جاؤ جس کے گھر ابھی میں نے جانا ہے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بس دعا کریے گا، یہ جو آپریشن والا سلسلہ ہے نا اس کی کوئی بیچ کی راہ نکل آئے، دعا لازمی کریے گا، باقی کل